बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, आमीन। और आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक क्या है, जो आप लोगों ने थंबनेल से देखा है, उन लोगों की इतनी ज़्यादा भी करती हैं और वो इतनी हद तक गिर चुके हैं ना कि जो इंसान भी उनकी वीडियोस में आकर एक नॉर्मल तरीके से अगर कमेंट्स करता है तो उसको इतनी बुरी तरह से वो लोग बेइज्जत करते हैं ना, तो पता नहीं ये खुद को समझते क्या है। अल्लाह जाने ये क्या चीज़ें, इन लोगों के करतूत, इन लोगों की बातें, फिर इन लोगों के ये देखें, ये सामने है। किसी ने पूछा है कि जावेद अंकल से, मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या पूछा है। उन्होंने ये पूछा है कि कल जैसे इन्होंने बताया था कि मुक़द्दस को नहलाना है और साबरा कहती है कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है नहलाने का। अब वो बहन है या भाई है, उसने सिर्फ सिंपल सी ये बात कही है कि पहले बच्चों को कौन नहलाता था। उसने सिर्फ यही पूछा है। आप बता सकते थे उनकी दादी थी, उनकी फूफियाँ थीं या और कोई भी थी, साबरा की दूसरी फूफी थी और उसकी बहन थी, साबरा की अम्मी थी, काफ़ी ज़्यादा रिश्ते थे साबरा के पास उस टाइम। अब तो उसने जब से इस बंदे को चुना है तो वो सारे रिश्ते उसके साथ ख़त्म हो गए। तो उस टाइम साबरा एक रिश्तों में गिरी हुई बैठी थी, लेकिन आज साबरा उतनी साबरा की कंडीशन हो गई है ना, जैसे एक गली का हमारा कुत्ता होता है ना, और उस कुत्ते को कोई घर में दाखिल होने नहीं देता। उसको रोटी वगैरह खाना बाहर ही फेंक के आते हैं, लेकिन घर में दाखिल होने नहीं देता कि ये एक आवारा कुत्ता है जिसका कोई घर नहीं, बाहर नहीं, कुछ नहीं। तो वैसी कंडीशन आजकल हो गई है साबरा की। और ये देखें अब दूसरी बात कि इस लड़के की जगह, लड़की की जगह लड़के पे टिक लगा हुआ है, ये वैक्सीनेशन कार्ड है। अब हम कौन सी उनकी बातों को छोड़ें और कौन सी पकड़ें। आगे बच्ची की पिक भी आपको नजर आएगी, वो भी देखना गौर से। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि नहलाने की, और जावेद अंकल ने ये बोला था कि उनकी अमसाई है और वो अमसाई आएंगी इसको मुकद्दस को नहलाने के लिए और साबरा की वो हेल्प करेंगे। लेकिन उन्होंने साबरा को एक्सपीरियंस क्यों नहीं है ये बताएं मुझे। साबरा 3 बच्चे पहले पैदा करके उनकी परवरिश की है उसने, इतने बड़े माशाल्लाह से वो बच्चे हैं, लेकिन अब जाके ये देखें बच्ची की आप लोगों के सामने गुजरी होगी, देख ले। तो अब साबरा को इतना भी नहीं है कि वो अपनी बच्ची को नहला भी सके। उसको ज़रूरत क्या पड़ी है गली मोहल्ले की औरतों को पकड़ कर अपनी बच्ची को नहलाने की। ठीक, फिर इसने बोला है कि पहले नहलाती थी तेरी माँ। तो उस बंदे ने जब ये सुना होगा तो उसका हक बनता था कि इसको ऐसी तरह से वो लताड़े ना, उसको एक एक बार याद वो करवाए ना कि इसकी नानी भी इसको याद आ जाए, क्योंकि ये इतना बदजुबान इंसान है, इतना बदतमीज इंसान है। इस जैसा बदतमीज इंसान को दुनिया भर में दूसरा नहीं होगा। लोग आके इसकी वीडियो में तारीफों के पुल बांधे, ये इतना अच्छा हस्बैंड है, इतना केयरिंग हस्बैंड है, इतना ये वो। तो ये उसका हस्बैंड कहाँ से लगा? एक बंदे ने ये कहा है कि ये कैसे तुम पापा कह रहे हो, कैसे बाबा कह रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारी बच्ची तो है नहीं है। तो तुम किस तरीके से तुम कह रहे हो कि बाबा है? तो जिसने राम या जो भी कहा उसने, वो आप लोग कमेंट्स में पढ़ सकते हैं। इसके बाद जी आज उसकी वैक्सीनेशन था, मैं अभी पूछ के आई हूँ और उन्होंने कहा है कि तकरीबन 1 हफ्ते का जो बच्चा, ये तो अभी 2 हफ्तों से भी ज़्यादा की होगी। ये बच्ची 2 हफ्तों की ज़्यादा हो गई है और कल जुमेरात है, ये फ्राइडे को थी, दूसरे फ्राइडे को 14, 15, 16, 17, 18 और ये कल बच्ची परसों हो जाएगी 20 दिन की, जैसे ये कह रहे हैं। लेकिन बच्ची को अभी पहली वैक्सीनेशन नहीं लगी। और अभी मैं उससे बात करके आई हूँ, मैंने उस औरत से इंफॉर्मेशन ली है जो हेल्थ वर्कर भी है, जो वैक्सीनेशन भी करती है, जो ड्रॉप्स भी पिलाती है। उसने कहा है कि 1 हफ्ते के बाद अगर ना आप करवा सको वैक्सीनेशन तो आपको मैक्सिमम 13, 12, 13 दिन की लाजमी करवानी चाहिए।
لیکن یہ بندہ اتنا زیادہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے بعد میں دوسرا اس کا جھوٹ بتاتی ہوں، میں بات ہمیشہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا ہے کہ جب ویکسینیشن کارڈ فل کیا جاتا ہے، لیکن مجھے اس سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے صرف اس وجہ سے پوچھا ہے کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھو کہ میں جھوٹی بات پھیلا رہی ہوں۔ ہم لوگوں نے خود اپنے بچوں کے ویکسینیشن کارڈ پڑے ہوئے ہیں، ہم نے خود ویکسینیشن کروائی ہے۔ اس بات کی میں خود گواہ ہوں کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کی جنس پہ ٹک لگتا ہے، اور اس کی ابھی تک انہوں نے 2 ویکسینیشن کروائی ہیں، انہوں نے ڈراپس بھی پلائے اور ابھی ایک ویکسینیشن کروا چکے ہیں، مطلب 2 بار یہ وہاں پہ جا چکے ہیں ڈسپنسری میں۔ اور اس نے کہا ہے کہ اگر غلطی سے ٹک کر دو لیکن دوبارہ جب جاتے ہیں نا اس ڈاکٹر کے پاس، اس انجیکشن لگانے والے کے پاس، تو وہ اس غلطی کو ٹھیک کرتا ہے۔ وہ جو جنس ہوتی ہے نا لڑکی کی یا لڑکے کی، وہاں پہ وہ ٹک لگاتا ہے، لیکن ابھی تک لڑکے پہ ہی ٹک لگا ہوا ہے۔ ان کی کون سی جھوٹ ہم ظاہر کریں اور کون سے ہم لوگ نہ ظاہر کریں؟ یہ سارا سراپا جھوٹ ہے، یہ سراپا جھوٹ ہے۔ یہ کھاتے جھوٹ ہے، پہنتے جھوٹ ہے، پکاتے جھوٹ ہے، سوتے ہیں تو بھی جھوٹ سے، اڑتے ہیں تو بھی جھوٹ سے۔ ان لوگوں کی کون سی باتیں سچی، کون سی باتیں ہم نہ چھپائیں، کون سی ہم ویڈیو میں بتائیں، کون سی ہائڈ کریں، مجھے بتائیں۔ جو دیکھنے والے بہن بھائی ہیں، جو عقل و دماغ رکھتے ہیں، جن کے پاس ایجوکیشن ہے، وہ بندے ان کی ایک چھوٹی چھوٹی بات کو بھی نوٹ کرتے ہیں۔ ہم ریئیکشن والوں کو تو چھوڑیں آپ، اب ان کو دیکھیں جو ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کی ویڈیوز میں جا کے کامنٹس کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں۔ یہ ہم نے صرف نہیں کہا تھا، یہ سبسکرائبر نے بھی کہا تھا کہ جاوید ابھی تک وہ اپنی بیٹی کو اس نے اٹھایا کیوں نہیں۔ ارے انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ دادے کی چاہے دادی کی آپ لوگ نہ ہی آگے سے پیچھے شکل ظاہر کرو، لیکن بیک سائڈ آپ دکھا سکتے ہو کہ آج مقدس کو دادا نے اٹھایا، آج دادی نے اٹھائے ہوئے۔ اتنے سال کے بعد دادی اور دادا بنے اور انہوں نے اپنی پوتی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، تو یہ پوتی ان کی کہاں سے آ گئی؟ دوسری بات کہ ویکسینیشن میں ماں ساتھ جاتی ہے۔ اگر بچی فیڈ کا دودھ نہیں پیتی ہے، ڈبے کا مطلب دودھ نہیں پیتی ہے، تو ماں جاتی ہے ساتھ فیڈ کروانے کے لیے کہ بچہ جب روتا ہے نا تو ماں کہتے ہیں کہ فوراً سے پہلے بچے کو دودھ پلائیں گے بچہ چپ ہو جائے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں نا جو روتے ہیں، ان کا سانس بھی مشکل سے واپس آتا ہے، تو ماں کی ساتھ ضرورت پڑتی ہے۔ جو ماں کھیتوں میں پھر سکتی ہے، جو ماں ولاگنگ کا بنا سکتی ہے، ٹک ٹاک کی ویڈیو بنا سکتی ہے، وہ ماں جا نہیں سکتی ساتھ۔ اتنے سال کے بعد جیسا کہ یہ کہتے ہیں کہ باپ بنا، تو یہ بندہ اپنی بیٹی کو موٹر سائیکل پہ جا کے ادھر ویکسینیشن کے لیے لے کے جاتا ہے۔ اتنی زیادہ سردی، اتنی ٹھنڈی ہوائیں، اور یہ بندہ بائک پہ لے کر جاتا ہے۔ کیا یہ بندہ گاڑی نہیں کروا سکتا؟ آصف کی نہیں گاڑی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، وہ گاڑی میں لے کر نہیں جا سکتا؟ ریانہ ساتھ کیوں گئی ہے؟ اسی وجہ سے گئی ہے نا کہ ریانہ نے اس بچی کو اپنا فیڈ کروایا ہوگا۔ اور یہ جھوٹ سارا سراسر جھوٹ ہے۔ اب میں بات بتاؤں کہ کہتے ہیں مجھے پروف دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے پروف کس بات کا دیا؟ جاوید انکل مجھے یہ بتائیں، آج تک آپ نے نکاح کا پروف دیا؟ آج تک آپ نے اس کی تنسیخ کا پروف دیا؟ نہیں دیا نا۔ آپ کے لاکھ کوئی کہے، آپ لوگ اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے ہو۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ وہ ان بچوں کے لیے میں دعائیں زیادہ کرتا ہوں، تو تم نے ان بچوں کا مستقبل چھینا ہے، تم نے ان بچوں کو اندھیرے میں پٹکا ہے۔ اور اب کہتے ہیں نا کہ وہ ایک روئی ہوتی ہے نا، وہی روئی ہوتی ہے بندے کو کھانے والی، اور وہی روڑ، پنجابی میں کہاوت ہے کہ وہی روئی وہی پیٹ ملے، وہ والے حساب اس کا ہو گیا نا جاوید انکل کا۔ ان کی ماں کو جدا کرنے والا یہ انسان، ان کا مستقبل تباہ کرنے والا یہ انسان، ان بچوں سے ہنسی، چہرے کی ہنسی میں چھیننے والا یہ انسان، ان کے منہ سے روٹی کا نوالا چھینے والا یہ انسان، اور یہ انسان ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ کتنی مزاحیہ بات ہے، اور کتنی کہتے ہیں نا مزاحیہ خیز بات ہوتی ہے یہ۔ جو بندہ ان کا اتنا دشمن تھا، جو ان سے ماں کو چھین کے اپنے گھر لے آیا، ان کی منہ سے نوالا چھین کے اپنے منہ میں ڈالنے والا، یہ بندہ ان کا وفادار ہو سکتا ہے۔ یہ صابرہ سے زیادہ ہے صابرہ کے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جوک آف دی ڈے، آج تو جاوید انکل نے ایک دن بنا دیا، ایک جوک والا دن بنا دیا، بہت اچھا جوک کر لیتے ہیں ویسے یہ۔
اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں ایک اور بات، کل آپ نے دیکھا ہوگا فیملی ولاگز پہ جہاں پہ نسیمہ آنٹی کی ویڈیو آئی ہے، اور اس ویڈیو میں انہوں نے یہ کہا کہ میں جا رہی ہوں بازار اور وہاں سے کچھ شاپنگ کرنی ہے، اور وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ جب وہ عورت واپس آئی ہے شاپنگ وغیرہ کر کے تو اس نے شاپنگ دکھائی ہے، تو اس شاپنگ میں نکلا کیا ہے، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ ان معصوم بچوں کے، ان پھول جیسے بچوں کے وہ پلاسٹک کے شوز آئے جو آج کل کوئی پہنتا بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے، اور اپنے ٹک ٹاک کی ملکہ کے ٹک ٹاک کی کوین کے اپنے شوز اس کے دیکھے تھے، سپورٹ شوز ہیں، وہ اچھے خاصے مہنگے ملتے ہیں، 2000 کے میرا خیال ہے، یا میکسیمم 1500-1800 کے۔ وہ شوز اپنے لیے لے کر آئی ہے، اور سماویہ کے لیے اور ایمن اور مزمل کے لیے۔ ارے ایک ہی مزمل ہے آپ کا، آپ کے پاس اس کے لیے بھی کچھ نہیں بچا۔ وہ جو بغیرت اس کی ماں ہے، وہ ہر روز اچھا سے اچھا پہنتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، کیا اس کے پاس بھی ختم ہو گئے ہیں؟ اس نے بھی یہ نہیں کیا کہ اس بچے کے میں شوز تو اچھے بھیج دوں نا۔ ارے بچوں کی اتنی پیاری پیاری شوز آج کل بازار میں آئے ہوئے ہیں جن کے بچوں کو پہن کے سردی نہیں لگتی، اور یہ بیچارہ بچہ، یہ یتیم سا بچہ، یہ پہنے گا وہ پلاسٹک کے شوز، اور کوئی اس کی طرف توجہ دیتا ہی نہیں ہے۔ اس نے ساکس پہنے ہیں، نہیں پہنی، کیپ پہنی ہے، نہیں پہنی، اور ان بچوں کی ایک ایک ان چیزوں کو ترسانے والا کون ہے؟ یہ جاوید انکل، یہ سانڈ ہے، سانڈ۔ اس نے اپنی ماں سے جدا کر دیا ان بچوں کو، اور آج اس کو شرم یا بالکل بھی نہیں ہے۔ کیسے تم فیس کرتی ہو لوگوں کو، کیسے کیمرے کو تم فیس کرتی ہو بے شرم انسان؟ اگر تھوڑی سی بھی شرم ہے، چلو کے پانی میں ڈوب کے تم مر جا، لیکن تم کو تو بالکل شرم آتی نہیں، حیا ہے ہی نہیں ہے تم میں۔ ان چھوٹے سے بچوں کو جو ماں کی بھی گود میں تھے، ماں کو لے گیا۔ اسی کے ساتھ چاہتی ہوں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔